بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل صاحب جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ چونکہ میری ان کے ساتھ ایک ملاقات رہی ہے تو اس لیے میں نے سوچا ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ عاصم جمیل فار اٹ سیلف کیسے انسان تھے، کیسی شخصیت تھے۔ کیونکہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، کہ جیسے ہی خبر ملی لوگوں نے فوراً جو ہے اس کے اوپر نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیے، نیگیٹو اسپیکٹس کو دیکھنا شروع کر دیا اور نیگیٹو وے میں لینا شروع کر دیا کہ لوگوں نے یہ اڑانا شروع کر دیا کہ خودکشی کی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ خبریں ایسی بھی سننے میں آئیں کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، دشمنی تھی کسی کی۔ تو اس کی تردید جو ہے خود سے جو ہے ان کے بڑے بھائی یوسف جمیل کو بھی کرنا پڑی۔ اور ہماری یہ ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، کہ ایسے نازک موقع پر بھی، اتنی گمبھیر سچویشن میں بھی، اتنی ٹف سچویشن میں، اتنی جو ہے وہ غمگین حالت میں بھی یوسف جمیل کو صفائی دینا پڑی، اور صفائی کے لیے ان کو ویڈیو کلپ جو ہے ریکارڈ کروانا پڑا اور ویڈیو کلپ اپلوڈ کروانا پڑا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نیگیٹو وے میں سوچتے ہیں، ہم نیگیٹو ایکسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اسی اینگل کو دیکھتے ہیں جو نیگیٹو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم اسی اینگل کو دیکھتے ہیں جو نیگیٹو لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں پوزیٹیو سائڈ نہیں نظر آتی۔ تو میں نے سوچا ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ وہ فور اٹ سیلف کیسے انسان تھے۔ اور ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ جیسے میں کل ہی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک پیج ہے کوئی، اچھے خاصے اس کے فالورز تھے، اچھے خاصے اس کے لائکس تھے، اس نے پوسٹ کی ہوئی تھی مولانا صاحب کے بارے میں، اور مولانا صاحب کے اگینسٹ اور عاصم جمیل کے اگینسٹ بھی ہوگی اوبویسلی وہ، تو وہ اسی کے اگینسٹ اور خودکشی سے ریلیٹڈ تھی۔ اور اس کے بعد پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو نیچے کمنٹس تھے ان میں بھی جو ہے نیگیٹو مائنڈ کے لوگوں کی ایک ڈیٹیل تھی جو انہوں نے اپنا غبار نکالا ہوا تھا اور کمنٹس کیا ہوئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے ان کے کسی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بلیم کریں، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پوزیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے، ہمیں دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تو اچھائیاں بیان کرنے کا ہمیں بھی حکم ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی برائی بیان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے کوئی عیب ہیں اس کو ہم چھپا لیں، اور اس کے جو اچھے کام ہیں، اس کی جو اچھائیاں ہیں، ہم اس کو سامنے لے کے آئیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، نہ کہ ہم اس کے عیب کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر دوں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عاصم جمیل صاحب چونکہ ان کے میرے بھائی کے ساتھ دوستی تھی، وہ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے، تو جو میری ان کے ساتھ ایک ملاقات تھی ان میں ان کا جو ایک امپریشن تھا وہ بہت پازیٹیو گیا میرے اوپر، کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی، ہمارے پاس وہ تشریف لے کے آئے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کے ساتھ جب کچھ ٹائم گزرا کہ ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں جو کہ باقی لوگوں میں شاید کم پائی جائیں، جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے مولانا صاحب کے منہ سے کہ مولانا صاحب جیسے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ملازم ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، اور جو ان کے دوست احباب ہیں، جو بھی لوگ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ عاصم جمیل صاحب جو ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، ہمبل انسان تھے، عاجز انسان تھے۔ جب یہاں پہ تشریف لے کے آئے، ان سے ملاقات ہوئی، پھر بھائی جو ہے چونکہ ان کی دوستی تھی تو مجھ سے زیادہ شاید میرا بھائی مجھے نہیں جانتا ہو، تو اس لیے جو چیزیں اسے بتائیں تو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ یا بھائی کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کروا دوں، یا پھر کسی بھی توسط سے جو باتیں ہیں، جو ایک پوزیٹیو اسپیکٹ ہے ان کی شخصیت کا، عاصم جمیل صاحب کی، جو ان میں پوزیٹیو باتیں تھیں، اوبویسلی بہت زیادہ پوزیٹیو باتیں تھیں، اور باقی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو عاصم جمیل صاحب بہت اچھے انسان تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے، اور ایک ہمبل انسان تھے، اور ان میں جو کوالٹیز تھیں باقی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ بھائی کو بھی جو ہے کسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاؤں، کیونکہ جس طرح کی باتیں ابھی سننے میں مل رہی ہیں، اور آئی نو کہ
بہت لوگ جو ہے پازیٹیو باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نیگیٹو باتیں کرنے والے ہیں ان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی بھی مردے کی، کسی بھی مرے ہوئے انسان کی، فوت ہوئے انسان کی برائی بیان نہیں کر سکتے، ہمیں اچھائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور جو پازیٹیو سائیڈ ہے ان کی شخصیت کی، اور ایک بہت بڑا فلا ہے یہ مولانا صاحب کے لیے، ایک بہت بڑا یہ اس وقت جو ہے امتحان ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے، ان کے لیے آزمائش ہے یہ۔ اللہ پاک انہیں بھی صبر دے، اور ان کے گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور باقی لوگوں کو بھی جو ان کے دوست احباب ہیں ان کو بھی صبر کرنے کی توفیق دے۔ لیکن یہ جو ایک فلاح ہے وہ ظاہری سی بات ہے، وہ بڑی مشکل سے فل ہوگا کسی انسان کا چلے جانا، اور ایسے انسان کا چلے جانا جس میں ڈھیروں کوالٹیز ہوں، وہ ایسی خوبیوں سے بھرا ہوا ہو، تو اس کا جو ایک خلا ہے، اس کو خلا کو بھرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور سم ٹائمز تو اس کا جو خلا ہے وہ فل بھی نہیں ہوتا، پورا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ جو اللہ پاک ان کو لازمی اس کا اجر دیں گے، صبر کا اجر دیں گے۔ لیکن جو ایک شخصیت تھی عاصم جمیل صاحب کی، وہ ایک بہت ہی عاجز انسان تھے، بہت ہی عاجز انسان تھے، اور بہت ہی خوبیوں سے بھرے ہوئے انسان تھے اگر میں یہ کہوں۔ کیونکہ جو باتیں مجھے بھائی کے تھرو سننے کو ملیں، جو بھائی نے ان کے فوت ہونے کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ اس طرح کے انسان تھے، اور کیسے ان کا لائف سٹائل تھا، اور ان کے علاقے کا جو ایک پاگل شخص ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ کیسے عاصم جمیل کا ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک تھا، کیسے اپنی گاڑی میں ان کے پاس جو ڈبل کیبن ڈالا تھا اس میں بٹھاتے اس پاگل شخص کو، حالانکہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے اور پیشاب سے لت پت ہوتا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود وہ اس پاگل شخص کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا اور اپنی فیکٹری لے کے جاتا، اور وہاں پہ اس کے کپڑے چینج کروانا، اور اس کے بال کٹوانا، نہلانا دھلانا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان سے لرننگ کرنی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایک شخص جو ہے اتنی شخصیات، اتنی جو ہے اس کے اندر خوبیاں تھی ایک شخصیت کے اندر، یہ ہمیں پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ اگین میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا عالمی ہے کہ ہمیں بس کوئی خبر ملنی چاہیے ہر ہفتے جو نیگیٹو ہو، نیگیٹو اسپیکٹس کو شو کروا رہی ہو، اگر نیگیٹو نہ بھی ہو تو ہم ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اس میں سے نیگیٹو پوائنٹس۔ تو اس چیز کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں۔ جب ہم کسی شخص کی خوبیاں دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی خوبیاں خود بخود آٹومیٹکلی پیدا ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خود اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور عاصم جمیل صاحب کو جنت الفردوس میں اللہ پاک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔